بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام موضوعات قرآن حاضر خدمت ہے اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے روزہ۔ روزہ عربی میں اسے صوم کہتے ہیں اور اس کا لفظی مطلب ہے روکنا۔ اس کا شرعی مطلب ہے کہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر کھانے سے، پینے سے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے سے پرہیز کرنا۔ سن 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر روزہ فرض کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے ماننے والوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ روزے کے بہت سے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت حدیث میں اس طرح بیان ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور صرف اللہ سے اجر کی توقع رکھتے ہوئے، تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں، اور وہ خاص طور پر روزہ داروں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان فی الجنت بابا یقال له الریان یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک خصوصی دروازہ ہوگا جس کا نام ریان ہوگا، اور اس میں سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ روزے کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ذکر فرمایا ہے کہ اولین مقصد اس کا یہ ہے کہ تم لوگ تقوی حاصل کرو، پرہیزگار بن سکو، لعلکم تتقون۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی ہم کس طرح حاصل کریں گے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم روزہ رکھیں اور اس سے ہمیں تقوی حاصل ہو جائے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ روزے کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک عام لوگوں کا روزہ ہے، ایک اہل ایمان کا روزہ ہے، اور ایک انبیاء کا روزہ ہے۔ جو انبیاء کا روزہ ہے اس تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ آپ ویسے روزے رکھیں۔ اور جو عام لوگوں کا روزہ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ سحری کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، اور افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، میل ملاقات ہوتی ہے، اور اس میں جتنی بھی معاشرتی برائیاں آپ کے ذہن میں آ سکتی ہیں وہ شامل ہوتی ہیں۔ جھوٹ ویسے ہی بولا جا رہا ہے، ناپ تول میں ویسے ہی کمی کی جا رہی ہے، فحش کلامی ویسے ہی ہو رہی ہے۔ تو ایسے روزے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں ان کے روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسے روزے سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے۔ تو درمیان میں جو روزہ رہ جاتا ہے وہ اہل ایمان کا ہے، اور یہی ہم سے مطلوب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ہی مخاطب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو لعلکم تتقون والی بات جو ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، تو تقوی کا جو حصول ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ کچھ شرائط ہیں جن پر ہم نے پورا اترنا ہے روزے کے حوالے سے۔ اگر ہم وہ شرائط اپنائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے
ہم تقوی کے حصول کو پالیں گے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھیں، یعنی ہم اپنی نظر کی حفاظت کریں، کسی ایسی چیز کو نہ دیکھیں جس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھیں، اور یہی حکم عورتوں کے لیے بھی ہے اگلی آیت میں وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ جو خواتین ہیں اہل ایمان ان سے بھی کہیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، جھکا کر رکھیں۔ تو اللہ تعالیٰ جن چیزوں سے روک رہا ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں دیکھنا، تو انہیں نہیں دیکھنا، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کی جائے، یعنی وہ بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ باتوں میں کیا ہے؟ غیبت ہے، جھوٹ ہے، چغل خوری ہے، گالیاں ہیں، فحش کلامی ہے۔ تو ان تمام چیزوں سے ممانعت ہونی چاہیے، عام حالت میں بھی اور خاص طور پر روزے کی حالت میں۔ حدیث میں آتا ہے الصیام جنۃ فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ شاتمه او قاتله فليقل انی صائم، کہ یہ جو روزے ہیں یہ آپ کے لیے ایک ڈھال ثابت ہوتے ہیں گناہوں کے سامنے یا اللہ کے عذاب کے سامنے، آپ کو بچا لیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم روزہ رکھتے ہو، جب تم روزہ رکھو تو کسی بیہودہ حرکت میں مبتلا نہ ہو، نہ ہی کوئی کرخت لہجے میں بات کرو، اور اگر کوئی شخص آپ کو گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے یا آپ سے لڑنے لگتا ہے تو آپ اس سے یہ کہیں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی اتنا کہہ دینا کافی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں شرم ڈالے گا، حیا ڈالے گا، وہ لڑنے سے باز آ جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اپنی سماعت کی بھی حفاظت کی جائے، یعنی وہ چیزیں نہ سنی جائیں جن کا سننا اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے۔ جیسے میں نے غیبت کا ذکر کیا، تو غیبت اکیلا بندہ نہیں کرتا، اس کے لیے ایک سننے والا بھی لازماً موجود ہوتا ہے۔ تو جس طرح غیبت کرنے والے کا گناہ ہے، اسی طرح اس شخص کا بھی اتنا ہی گناہ ہے جو بیٹھ کے غور سے غیبت سن رہا ہوتا ہے۔ تو ہر وہ بات جس کا کرنا حرام ہے اس کا سننا بھی حرام ہے۔ اس کے بعد ایک ادب یہ ہے یا ایک شرط یہ ہے کہ ہم اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں، ہاتھوں کی، پاؤں کی، اپنے معدے کی حفاظت کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شر وعاء یملؤہ ابن آدم البطن، کہ جو بدترین برتن ابن آدم بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ ہاتھوں کی حفاظت کیسے کریں؟ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے ہاتھوں سے۔ پاؤں کی حفاظت کیسے کریں؟ کسی ایسی جگہ پر چل کر نہ جائیں جہاں پر جانا باعث گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اس میں، تو اس جگہ پر نہ جائیں۔ اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ جب ہم افطار کر رہے ہوں، اس عبادت کا اختتام کر رہے ہوں، تو ہماری کیفیت یہ ہو کہ اللہ سے امید اور خوف، ان دونوں کی ملی جلی کیفیت ہو۔ امید اس بات کی اللہ سے کہ اللہ نے ہماری اس عبادت کو شرف قبولیت بخشا ہوگا، اور خوف اس بات کا کہ یہ جو میں نے روزہ رکھا ہے کیا اس قابل تھا کہ اللہ کے حضور قبول ہو جائے۔ تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پر ہونی چاہیے، امید بھی ہونی چاہیے اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، اگر ہم اس اہتمام سے روزہ رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے وہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ بن سکتا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے رمضان کا ہمارے لیے تربیت کا باعث بنے، تو روزوں کے علاوہ دو اہم کام ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے اس مہینے میں۔ پہلا کام ہے قرآن مجید کا مطالعہ، اور دوسرا ہے لوگوں کی خدمت خلق۔ یہ دونوں کام جو ہیں بہت اہم ہیں رمضان المبارک کے اندر، اور یہ روزوں کے علاوہ ہیں۔ سب سے پہلے قرآن مجید کا مطالعہ۔
ناظرین، قرآن مجید کو سمجھے بغیر ہم اپنے دین کو نہیں سمجھ سکتے، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں۔ اور یہ بھی کہ یہ اللہ کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کے کلام کو جب پڑھیں تو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ جب تک ہم سمجھیں گے نہیں ہم اس پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اور بندوں کا حق ہم پر یہ ہے کہ ان کے کام آیا جائے۔ حدیث میں ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے سخی انسان تھے، اور رمضان میں جو ان کی سخاوت تھی وہ بلا حدود تھی، یعنی ان کی سخاوت کا کچھ نہ پوچھئے رمضان المبارک کے دوران۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کتنے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو ان نعمتوں سے محروم ہیں۔ ہم اچھا کھاتے ہیں، صاف پانی پیتے ہیں، ہمارے گھر ہیں، اچھی تعلیم سے ہم آراستہ ہیں، حفظان صحت کا انتظام ہے ہمارے لیے، لیکن کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ تمام نعمتیں میسر ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو خواہش کرتے ہیں، ترستے ہیں ان نعمتوں کو؟ حدیث میں آتا ہے من نفس علی مسلم کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ ومن یسر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جس شخص نے کسی مسلمان سے کوئی مصیبت کا ازالہ کیا، وہ کسی کرب میں مبتلا تھا، اسے اس کرب سے نکالا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس کی مصیبتوں سے نکالے گا۔ جو بھی مصیبت اس پر قیامت کے دن پڑے گی اللہ تعالیٰ اس سے چھٹکارا عطا فرمائے گا۔ اور جو شخص کسی کے لیے آسانی پیدا کرے گا اس دنیا میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آسانیاں پیدا کرے گا۔ قرآن کے مطالعے کی طرف واپس آتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں ہمیں یہ موقع دیا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھ سکیں، اور تراویح اس کے لیے ایک بہترین موقع ہے۔ اور اس میں یہ بھی گزارش کروں کہ آپ 20 کے چکر میں یا 8 کے چکر میں نہ پڑھیں، بلکہ اس نیت سے آئیں کہ آپ نے قرآن مجید کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، بلکہ جو سپارہ پڑھا جائے اس کا ترجمہ پڑھ کر آئیں، تاکہ جب آپ اس کو سنیں تو آپ اس کو سمجھ رہے ہوں۔ اور میں آپ کو ایک بشارت بھی سنا دیتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس شخص کے لیے جو مسجد میں آتا ہے نماز تراویح کے لیے، اور اس وقت تک مسجد میں رہتا ہے جب تک امام مسجد میں رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب اللہ لہ قیام لیلہ، کہ جس شخص نے نماز تراویح پڑھی اور اس وقت تک پڑھتا رہا جب تک امام مسجد سے چلا نہیں گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیام اللیل کا اجر رکھے گا، کہ گویا کہ اس نے پوری رات تہجد میں گزار دی، یعنی اتنا بڑا اجر ہے۔ تو اس چکر سے آپ باہر آ جائیں کہ میں نے 8 پڑھنی ہے یا 20 پڑھنی ہے، صرف اس نیت سے آئیں کہ میں نے قرآن مجید کو سننا ہے، اس کی تلاوت سننے کا اجر حاصل کرنا ہے اور اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے یہ قیامت کے دن ہمارے لیے شفاعت کرے گی۔ قیامت کے دن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ ایک جسم عطا کریں گے، ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں وہ آئے گا۔ اسی طرح روزے جو ہیں یہ بھی ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئیں گے، اور دونوں سفارش کریں گے۔ قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یہ میری تلاوت سنتا رہا، تو آپ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ روزہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو دن کے وقت کھانے سے پینے سے اور جو اس کی دل کی خواہشات تھیں ازدواجی تعلق کے حوالے سے میں نے روکے رکھا اور یہ رکا رہا، تو اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرمائیں۔ تو اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت قبول فرمائیں گے اس مومن کے حق میں، قرآن کی بھی اور روزوں کی بھی۔ اسی طرح اعتکاف کی سنت ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اس میں ایک تو سنت رسول کی پیروی ہے اعتکاف بیٹھنا، اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم یہ جو آخری 10 راتیں ہیں رمضان المبارک کی، اس میں ہم عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں، اور یہ کہ لیلۃ القدر کی اس میں ہم تلاش کریں۔ ناظرین، جس طرح روزہ ہمیں کھانے سے پینے سے اور دیگر خواہشات سے روک کر ہماری توجہ اللہ کی طرف موڑتا ہے،
اسی طرح اعتکاف بھی ہمیں ایک محدود مدت کے لیے، ایک مختصر مدت کے لیے لوگوں سے کٹ آف کر دیتا ہے، لوگوں سے کاٹ کر ہماری توجہ اللہ کی عبادت پر مرکوز کر دیتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اعتکاف کے مقاصد میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ لیلۃ القدر کی تلاش کریں، اور یہ اتنی عظیم رات ہے، اتنی بابرکت رات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس رات میں، ایک رات کی جو عبادت ہے وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ سورہ قدر ہے قرآن مجید میں، سورہ نمبر 97 ہے، 97 نمبر کی صورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر آتے ہیں، اور یہ رات جو ہے سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ تو ناظرین، یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں مواقع فراہم کر رہے ہیں رمضان کے اندر اعتکاف کی شکل میں، ان مواقع کو ہمیں حاصل کرتے ہوئے اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے جو آپ نے صورت سنی ہے، اس کی فضیلت آشکارا ہو جاتی ہے کہ اتنی بڑی رات ہے کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ افضل ہے، اور اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر فی رمضان، کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر تلاش کرو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ جو رات ہے اس کی نشانی آپ نے فرمائی لیلۃ طلقۃ لا حارۃ ولا باردۃ تصبح الشمس یومہا حمراء ضعیفہ، کہ یہ جو رات ہے یہ خوشگوار ہے، نہ یہ گرم ہے نہ سرد ہے، اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی روشنی بہت کمزور ہوتی ہے اور لال سرخی مائل ہوتا ہے، کمزور روشنی ہوتی ہے، سورج جو ہے بہت چمک نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ صحیح حدیث ہے اس کی لیلۃ القدر کی نشانیوں کے حوالے سے۔ اور بہت سی ضعیف احادیث ہیں جس میں ایسی نشانیاں ہیں جو لوگ روایت کرتے ہیں، لیکن وہ احادیث صحیح نہیں ہیں، تو لہٰذا ان پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ مطالعہ قرآن کے بعد میں نے عرض کیا کہ خدمت خلق پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور رمضان کے آخر میں ہی صدقۃ الفطر کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا جو فلسفہ ہے یا حکمت یہی ہے کہ جو معاشرے میں پسا ہوا طبقہ ہے، غریب لوگ ہیں، وہ بھی عید کی خوشی میں ہمارے ساتھ شامل ہوں اور اچھی عید گزاریں، اپنے بچوں کے لیے وہ بھی کوئی تحفے تحائف خرید سکیں۔ تو یہ جو فطرانہ ہے یہ فرض ہے، یہ زکوٰۃ کی ایک شکل ہے، جو سالانہ زکوٰۃ ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، یہ رمضان میں ایک خاص زکوٰۃ ہے جسے زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں یا فطرانہ کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور اس کی شکل یہ ہے کہ کھجور کی ایک صاع جو ہے وہ ایک پیمانہ تھا اس زمانے میں، آج کل کے حساب سے وہ 2.5 کلو سے تقریباً 3 کلو کا آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ وہ ایک برتن ہوتا تھا، ایک پیمانہ ہے، اس میں اگر آج کا حساب لگایا جائے تو 2.5 سے 3 کلو گندم یا جو آ سکتی ہے۔ تو صحابی فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض فرمایا ہے اس کا وزن اتنا تھا کہ 2.5 سے 3 کلو کھجور یا 2.5 سے 3 کلو جو، اور کس پر فرض فرمائی ہے؟ مسلمانوں کے ہر شخص پر، خواہ وہ غلام ہے یا آزاد ہے، وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے،
یہاں تک کہ بعض علماء نے، جن میں علامہ ابن حزم شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور اسے 4 ماہ گزر گئے ہیں تو اس کے بہاف پر بھی آپ نے فطرانہ دینا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 4 ماہ کے بعد بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، تو یعنی وہ ایک فل فلیج ہیومن بینگ بن گیا ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ الفطر کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ خدمت خلق کے حوالے سے ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو فطرانہ ہے آپ نے عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے، تاکہ یہ لوگ جو ہیں، جو غرباء ہیں، غریب ہیں، وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور بعض علماء نے اس پر مزید اجتہاد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، خاص طور پر اگر یہ رقم جو ہے فطرانے کی، کیونکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ فطرانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اناج ہی دیں، کھجور یا گندم یا جو، بلکہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، تاکہ غریبوں کی جو اگر کوئی اور ضرورت ہے تو وہ اس پیسوں سے اس ضرورت کو پورا کر سکیں، تو آپ یہ 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، رمضان کے اختتام پر اگر ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ کیا واقعی رمضان نے میری کوئی تربیت کی ہے، کیا واقعی میں نے اس کو ایک تربیت گاہ کے طور پر لیا ہے، تو بس 2 چیزیں دیکھ لیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ میری محبت میں اضافہ ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ تو یہ کیسے دیکھیں گے، اس کو آپ گیج کیسے کریں گے، کیسے ناپیں گے؟ اس کے ناپنے کا طریقہ یہ ہے، اس کا مظہر یہ ہے، اللہ سے محبت کا مظہر یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا کلام پہلے سے زیادہ پڑھنے لگ جائیں گے۔ یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے، نشانی ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کی نشانی یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ پہلے سے زیادہ کرنے لگ جائیں گے، آپ کی سنت کا اتباع پہلے سے زیادہ کرنے لگ جائیں گے۔ اسی طرح یہ پہلا اثر ہے رمضان کا کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہماری محبت میں اضافہ ہونا چاہیے۔ دوسرا اثر یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہماری خیرخواہی اور محبت اور ہمدردی، اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے۔ اس کو آپ کیسے ناپیں گے؟ اس کے ناپنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جو پہلے خرچ کرتے تھے ان پر، اس سے زیادہ خرچ کرنے لگ جائیں۔ انفاق فی سبیل اللہ، مستحق لوگوں پر ہم پہلے سے زیادہ خرچ کرنے لگ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان المبارک میں روزوں کے ذریعے، تلاوت قرآن کے ذریعے اور رمضان المبارک کو ایک تربیت گاہ کے طور پر اپناتے ہوئے ہم اپنی تربیت کریں اور اللہ سے، اللہ کے رسول سے اپنی محبت میں اضافہ کریں، اور اللہ کی جو مخلوق ہے ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات مزید اجاگر ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری بات توجہ سے سنی۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔